پاکستان میں سب سے زیادہ معاوضہ لینے والے موٹیویشن سپیکر ہیں، یہ بات درست ہے؟ میں چارج کرتا ہوں کارپوریٹ اداروں سے. یہ سارا معاشرہ کامیاب ہونا چاہتا ہے، یہ کامیاب بندے کو گالیاں نکالتا ہے. ان آخری 10-15 منٹوں میں کوئی ایتھکس کی بات کر دیتا تھا، میں کوئی موٹیویشن کی بات کر دیتا تھا، میں اخلاقیات کی بات کر دیتا تھا. اور کمال یہ ہوتا تھا کہ شاید میتھ فزکس کی اتنی فیڈ بیک نہیں ہوگی جتنی ان ایتھکس کی، موٹیویشن کی، اچھی بات کی، والدین کے احترام، اس کی فیڈ بیک اتنی شاندار ہوتی تھی. والدین میرے پاس آتے تھے، وہ کہتے رہے جی کمال ہو گیا، ہمارا بچہ پڑھنے بھی لگ پڑا ہے اور مورلز اور ایتھکس بھی اس میں پیدا ہو گئے ہیں. میری ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں نے کہا جی والد صاحب کو میں نے گلے لگایا اور انہوں نے کہا یار اتنی دیر کر دیتی. اس ملک میں اگر آپ نے کام کرنا ہے تو آپ کو انتہا کی ہپوکریسی اور آپ کو منافقت کا سامنا کرنا پڑے گا. اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ، میں ہوں فاروق شہباز وڑائچ. پاکستان میں جب موٹیویشنل سپیکرز کا نام لیا جائے گا، بات ہوگی، تو سب سے پہلا نام قاسم علی شاہ صاحب کا آئے گا. انہوں نے اپنی کہانی کا آغاز کہاں سے کیا، زندگی کیسے آگے چلی اور کیسے اتنا فیم ملا، اتنی عزت ملی اور آج یہ اتنے پاپولر ہیں. شاہ صاحب، آپ کی جو زندگی کی کہانی ہے نا، یہ ہم نے آپ کی زبانی سنی ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ضلع گجرات کے چھوٹے سے گاؤں سے اتنی زیادہ شہرت، عزت کیا کیا آپ نے؟ فاروق صاحب میں بڑا مشکور ہوں اردو پوائنٹ کا، آپ کی پوری ٹیم کا. گزارش یہ ہے کہ میں ایک ٹیچر ہوں، مجھے پڑھانے کا شوق تھا. میں نے زندگی کے 22 سال پڑھائے ہیں. 18 سال کی عمر سے پڑھانا شروع کیا. یہ پڑھانے کا سفر چلتے چلتے آج تک پہنچا. میں میتھ اور فزکس پڑھاتا تھا، اور میتھ اور فزکس پڑھاتے ہوئے جو آخر میں وقت بچ جاتا تھا ایک کلاس روم کے ایک گروپ میں، جو 10-15 منٹ آخری بچتے تھے، ان آخری 10-15 منٹوں میں کوئی ایتھکس کی بات کر دیتا تھا، میں کوئی موٹیویشن کی بات کر دیتا تھا، میں اخلاقیات کی بات کر دیتا تھا. اور کمال یہ ہوتا تھا کہ شاید میتھ فزکس کی اتنی فیڈ بیک نہیں ہوگی جتنی ان ایتھکس کی، موٹیویشن کی، اچھی بات کی، والدین کے احترام، اس کی فیڈ بیک اتنی شاندار ہوتی تھی کہ پورا ٹاؤن جہاں پر یہ میں سارا ایکسپیرینس کر رہا تھا، گلشن راوی، والدین میرے پاس آتے تھے، وہ کہتے رہے جی کمال ہو گیا، ہمارا بچہ پڑھنے بھی لگ پڑا ہے اور مورلز اور ایتھکس بھی اس میں پیدا ہو گئے ہیں. مجھے نہیں پتا تھا، اللہ کو یہی منظور تھا کہ آخر کے وہ 10-15 منٹ کا جو میرا وقت ہے وہی میری پہچان بن جانی ہے اور موٹیویشنل سپیکر کا ٹائٹل میرے ساتھ لگ جانا ہے. میں آج بھی جس چیز پہ پرائڈ کرتا ہوں وہ موٹیویشنل سپیکنگ نہیں ہے، وہ کوئی روٹین کی جس طرح آپ گورے کی موٹیویشنل سپیکنگ دیکھتے ہیں وہ نہیں ہے. یہ ایتھکس کی موٹیویشن ہے، یہ مورلز کی موٹیویشن ہے، یہ رشتوں کے نبھا کی موٹیویشن ہے، یہ کتاب پڑھنے کی موٹیویشن ہے، یہ خود کو جاننے کی موٹیویشن ہے، یہ ایک اچھا شہری بننے کی موٹیویشن ہے. انجینئرنگ کرتے کرتے وہاں سے یہ چھوڑ کے اس طرف کیسے آ گئے؟ میرا خیال ہے کہ ہر بندہ، ہر باشعور انسان خود کو تلاش کرتا ہے، خود کو ڈھونڈتا ہے، اور خود کو ڈھونڈنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ تلاش کرتا ہے اللہ نے مجھے پیدا کیوں کیا، میں کس کام کو کرنے کے لیے دنیا میں آیا ہوں، میں کیا کروں تو اچھا کروں گا، میں کیا کروں تو اس کا امپیکٹ زیادہ ہوگا. تو میں انجینئرنگ کا سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا. تھرڈ ایئر کے آغاز میں نے انجینئرنگ چھوڑ دی. یو وی ٹی سے میں کیمیکل انجینئرنگ کر رہا تھا. یہ 2000 کا بیچ تھا کیمیکل انجینئرنگ کا. آج بھی میرے فیلو سارے مجھے یاد کرتے ہیں. مجھے اعزازی طور پہ انہوں نے واٹس ایپ گروپ میں شامل کیا ہوا ہے، جس واٹس ایپ گروپ میں صرف ایک ایسا لڑکا ہے جو انجینئر نہیں ہے. میں کم از کم 50 دفعہ گیسٹ اسپیکر کے طور پہ اسی یونیورسٹی میں گیا ہوں، اور ہمیشہ جا کے کہانی سنائی ہے کہ اگر میں انجینئرنگ مکمل کر لیتا تو مجھے میری یونیورسٹی کبھی گیسٹ اسپیکر نہ بلاتی. میں نے ادھورا چھوڑا، اپنے خوابوں کو پرسو کیا، اپنے پیشن کو پرسو کیا، اور وہ تھا امپاور کرنے کا، موٹیویٹ کرنے کا، ایتھکس سکھانے کا. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی زندگی میں جو آنے والے استاد ہیں وہ آپ کو نئے شوق دیتے ہیں. شوق دینے والا استاد ہوتا ہے، علم دینے والا استاد تو ہوتا ہی ہے، شوق دینے والا استاد ہوتا ہے. تو میری خوش قسمتی تھی اس زمانے میں اشفاق صاحب سے چند نشستیں رہیں. میری خوش قسمتی تھی اس زمانے میں نے واصف علی واصف صاحب کو پڑھا. میری خوش قسمتی تھی کہ میں نے انجینئرنگ کی کتابوں کے علاوہ پڑھنا شروع کیا. اور آج فاروق بھائی میری لائبریری میں جتنی کتاب ہے، میں وہ ساری تصویریں اس ویڈیو میں شامل کرواؤں گا، وہ 6,500 کتاب میں ایک کتاب انجینئرنگ کی نہیں ہے. وہ سب فلسفی، منطق، ریلیجن، فلسفی کے ساتھ ساتھ کیا لیجیے سیلف ہیلپ، پرسنل ڈیولپمنٹ، ایچ آر کی کتابیں ہیں جو میرے ساتھ اوڑھنا بچھونا رہیں. ایک کتاب انجینئرنگ کی نہیں ہے. میرا خیال ہے قدرت نے جس طرف آپ کو لے کے جانا ہوتا ہے، اس کی موٹیویشن، اس کی تحریک اور اس کی انسپریشن بھی قدرت خود پیدا کر دیتی ہے. تو ایک ٹائم تو یہ تھا کہ آپ کے پاس جو ٹیچرز تھے ان کو دینے کے لیے تنخواہیں نہیں تھیں. آج اتنا بڑا ادارہ کیسے بنا لیا اور اتنے ملازم رکھے ہوئے ہیں آپ؟ اچھا دیکھیے، گزارش یہ اس ادارے کا جو ہمارا ابتدا پہ تھا وہ بھی آج موجود ہے.
بلکہ آپ سے میرا وعدہ ہے کہ اس کو بھی کبھی ہم نے ریکارڈ کرنا ہے. وہ ادارے کی آج یہ ایک زیادہ منظم شکل میں جگہ موجود ہے. اس ادارے میں تو جو انرول ہوتا ہے وہ اپنے میٹرک کی انٹر کی تیاری آج کرتا ہے اور وہ ڈگری کے بعد چلا جاتا ہے. یہاں پر عام پبلک آتی ہے, یعنی جس کا بیک گراؤنڈ ممکن ہے پی ایچ ڈی ہو اور ممکن ہے مڈل پاس بھی اسی کلاس میں بیٹھا ہو, اور وہ چھوٹے چھوٹے کورسز ہیں جو یہاں سے لوگ کرتے ہیں, اور ہر مہینے ویسے گیسٹ اسپیکر بہت زیادہ ہیں. یعنی آپ کہہ لیجئے کہ شاید پیڈ ایکٹیویٹیز تو 20% ہوں گی, 80% ایکٹیویٹیز گیسٹ اسپیکرز کی ہیں جو یہاں آتے ہیں, اپنا سیشن ڈیلیور کرتے ہیں, اور سیشن ڈیلیور کرنے کے بعد وہ چلے جاتے ہیں. اس کا فائدہ وہاں سامنے بیٹھی آڈینس کو بھی ہوتا ہے, گیسٹ اسپیکر کو ہوتا ہے, اس کو سوشل میڈیا پہ پہچان مل جاتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو پبلک سن رہی ہے سوشل میڈیا پہ ان کو بھی فائدہ مل جاتا ہے. تاثر تو آپ کے بارے میں یہ ہے کہ آپ پاکستان میں سب سے زیادہ معاوضہ لینے والے موٹیویشن اسپیکر ہیں, یہ بات درست ہے؟ اچھا دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ میں چارج کرتا ہوں کارپوریٹ اداروں سے, بزنس گروپ سے, جن کی کیپیسٹی بلڈنگ کا کام ہے. میں پبلک سے کیا میں لے رہا ہوں؟ پبلک سے تو میں کچھ نہیں لے رہا. اور جو میں چارج کر رہا ہوں کسی بھی کارپوریٹ گروپ سے, مثال لیجیے میں نے کوکا کولا کے لیے کام کیا, یونیلیور کے لیے کیا, اینگرو کے لیے کیا, یو ایس اپیرل کے لیے کیا, بے شمار ادارے, 100 کے قریب ادارے ہیں جن کو میں نے اپنی سروسز دی ہیں اور آج بھی دے رہا ہوں گا. وہ تمام ادارے ٹیکس کاٹ کے ہمیں پیسے دیتے ہیں, یا ہم وہ ٹیکس پے کرتے ہیں. وہ بے شک پنجاب ریونیو اتھارٹی کا ٹیکس ہے, وہ ٹیکس بے شک ایف بی آر کا ٹیکس ہے. ہم ٹیکس پے کرنے کے بعد اپنے حلال کو, وائٹ منی کو لے لیتے ہیں. تو اگر اللہ کا کرم اور فضل ہے کہ ایک پروفیسر اور لیکچرار جو مہینے بھر کام کر کے کماتا ہے, ایک اچھا اسپیکر, ایک کنسلٹنٹ, ایک ایچ آر کا ایکسپرٹ ممکن ہے 2 گھنٹوں میں اتنا کما لیتا ہو, تو یہ ایک اچھی مثال ہے کہ ایسے بھی کامیابی مل سکتی. سیشن کا معاوضہ کتنا لیتے ہیں؟ اچھا دیکھیے, ایک سیشن کا معاوضہ ڈیپینڈ کرتا ہے, یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ جیسے آپ درزی سے کہیں کہ جی آپ کتنے پیسے لیتے ہیں سینے کے, وہ کہے جی سلانہ کیا ہے, تو وہ کچھا ہے وہ کہہ لیجئے ٹی شرٹ ہے, وہ شرٹ ہے, وہ پینٹ کوٹ ہے, وہ کیا ہے. ہمارا جو ایچ آر کنسلٹنسی کا یا امپاور کرنے کا کام ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہم کسی کو سروسز کیا دے رہے ہیں. وہ پروجیکٹ ہو سکتا ہے, بعض اوقات وہ جو پروجیکٹ ہے وہ ملینز کا ہو سکتا ہے, وہ ممکن ہے ایک چھوٹا پروجیکٹ ہو, ممکن ہے وہ خاص ہیومن ریسورس کا کوئی ایشو ہو, یعنی ہم نے ٹی این اے کیا ہو اور ٹریننگ نیڈ اسیسمنٹ نکالنے کے بعد کوئی ایشو پتہ لگا اور ہم نے ایڈریس کیا ہو. تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کام کیا. ایک سیشن کا زیادہ سے زیادہ معاوضہ آج تک کتنا لیا آپ نے؟ میرا خیال ہے پھر اگین آ جاتا ہے کہ کام کیا ہے, ٹائم کتنا ہے, اور وہ اس کام کی نوعیت کیا ہے. کوئی اندازہ اگر ہم بتا سکیں. مثال لے لیجئے کہ ایک سیشن ممکن ہے وہ 5 لاکھ روپے ہوگا, مثال لے لیجئے, لیکن وہ ایک سیشن کو یونٹ میں لاتے ہوئے 5 لاکھ روپے جائیں گے. لیکن آپ اس کو دیکھیں گے اگر پروجیکٹ کی شکل میں, ایک ادارہ ہے جس کے 21,000 ہیومن ریسورس ہے, میرے پاس اگر فرض کریں ان کے پالیسی میٹرز ہیں یا ایچ آر کی چیزیں ہیں یا آڈٹ کرنے کی چیزیں ہیں یا کچھ سیشنز ہیں, تو وہ میرے سے سروسز کیا لے رہے ہیں. وہ سروسز سم ٹائم ایسا ہوتا ہے فاروق, یہ بڑی ایک مزے کی بات ہے کہ میں بھی صبح ایک کلاس پڑھاتا ہوں, جو کلاس ایک پروفیسر پڑھا رہا ہے وہ کلاس پڑھا رہا ہے یونیورسٹی میں جا کے, میں صبح کے ٹائم پہ ان ہاؤس کسی گروپ کی ٹریننگ دے رہا ہوں, اور اس کلاس کا میں مثال لیجیے 1.5 لاکھ روپے لے رہا ہوں. اب ایک پروفیسر سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایک کلاس کی ارننگ اتنی ہو سکتی ہے. یہ تب ہو سکتی ہے, اس کے پیچھے ڈگری نہیں ہوتی, یہ بڑی اہم چیز آپ کو بتاؤں, آپ کی ایکسپرٹی ہوتی ہے. آپ نے میس کام پڑھا ہوگا, میں آپ کو پرانا جانتا ہوں, لیکن جو آپ نے پریکٹیکلی کیا ہے, جو پریکٹیکل آپ کا ایکسپوجر ہے, اور اس سے جو پی آر بنی ہے, اور جو وزڈم آپ نے گین کیا ہے, کیمرہ مین جو اس وقت ریکارڈ کر رہا ہے جو اس کا وزڈم ہے وہ کسی ڈگری میں نہیں ہوتا. تو آپ کی جو ایکسپرٹی ہے, آپ کی قابلیت ہے, آپ اس کو کنورٹ کرتے ہیں, وہ کنورٹ ہوتی ہے عزت میں, شہرت میں, محبت میں یا پیسہ میں. تنقید کرنے والے تو کہتے ہیں کہ آپ نے بڑی بڑی ٹیمیں رکھی ہوئی ہیں اور وہ سوشل میڈیا پر, واٹس ایپ پر, ان چیزوں کے ذریعے آپ کی پاپولیرٹی کو انہوں نے بڑھایا ہے. کتنی ٹیمیں رکھی ہوئی ہیں آپ؟ اچھا سر دیکھیں, آپ کو کسی ایک ویڈیو کے نیچے یہ نہیں ملے گا کہ اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں. ایک ویڈیو آپ دکھا دیجیے, یا کبھی میں نے, آپ موبائل فون اپنا چیک کیجیے, میرے جتنے دوست ہیں, آپ کے میرے دوست بھی مشترکہ ہیں, کسی ایک کا سیل فون آپ نکالیے اور اس میں نے اپنی ویڈیو بھیج کے کہا پلیز فارورڈ. آج تک نیور, کیونکہ میرا ایمان اور یقین ہے اگر آپ کے کانٹینٹ میں جان ہے, آپ کی بات میں جان ہے سر, وہ خود بخود فارورڈ ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ کے پاس کانٹینٹ نہیں ہے, آپ دنیا جہان کو کہتے رہیں, لاکھوں ٹیمیں رکھ لیں کہ جی اسے آگے فارورڈ کریں, اگر ٹیم رکھنے سے فارورڈ ہوتا تو میرے بھائی پھر اتنے مارکیٹنگ بجٹ جو لگا رہے, میرے پاس تو کوئی مارکیٹنگ بجٹ نہیں ہے, میرے پاس صرف ایک چیز کی مارکیٹنگ ہے, وہ ہے کانٹینٹ, وہ ہے بات, اور وہ ہے منفرد بات. اگر اس بات میں جان ہے اور میں نے اس کو نریٹ ٹھیک کیا, میں نے اپنے دل سے نریٹ کیا, میں اگین وہ لسٹ نکالیے تمام ویڈیوز کی جو وائرل ہوئی ہیں, تو وائرل ہونے والی ویڈیوز کے پیچھے بندہ فیکٹر دیکھتا کیا ہے,
مثلا میری ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں نے کہا جی والد صاحب کو میں نے گلے لگایا, اور انہوں نے کہا یار اتنی دیر کر دیتی, پہلے کیوں نہیں گلے لایا. مثال 37 سال میری عمر تھی جب وہ ویڈیو بنی, میں نے 37 سال میں پہلی بار والد صاحب کو گلے لگایا, اس کے گواہ والد صاحب بھی ہیں ویڈیو کے, اس بات چیت کے. اب وہ وائرل ہوگی, وہ میرا ایکسپیرینس نہیں ہے, وہ اس معاشرے کے کتنے لوگوں کا ایکسپیرینس ہے جو قبر پہ کھڑے ہوتے ہیں اور روتے ہیں کہ کاش ہم اپنے والد کو گلے لگا لیتے. سو جب آپ اپنے ایکسپیرینس کو نریٹ کرتے ہیں, ایکسپلین کرتے ہیں, ایکسپریشن میں ڈالتے ہیں, تو وہ کتنوں کے لیے آسانی بن جاتا ہے. شاعر اپنے درد سے ایک شعر کہتا ہے, کتنوں کے دل کو قرار ملتا ہے, تو وہ اپنے درد سے کہتا ہے, لیکن قرار کئیوں کو مل جاتا ہے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے کانٹینٹ میں جان کتنی ہے, اس میں ٹیمز کا کوئی فیکٹر نہیں ہے. یہ وقت کے ساتھ کیونکہ گرو کر گیا, اب ملینز میں پیج جا چکا ہے, ملینز میں سبسکرائب جا چکے ہیں, تو شاید لگتا ہے کہ بڑے زیادہ لوگ ہوں گے. یہ بڑے تھوڑے سے لوگ ہیں, شاید پروڈیوس کرنے والے 3 لوگ ہوں گے, شاید کانٹینٹ کا ایک آدھا بندہ اب ہوگا, اب جا کے ایڈ ہوا ہوگا, شاید پروڈیوسر کوئی ایک ہوگا. تو چند لوگوں کی ٹیم کے ذریعے, باقی آپ کو اوبویس ہے کہ یہ ادارہ, اس میں کچن ہے, کچن میں 3 لوگ ہیں, ٹی سرونگ پہ 2 لوگ ہوں گے, باہر کو گارڈ ہوگا, ملازم ہوگا, تو بندے لگیں گے کہ جناب یہاں کو 25 30 40 لوگ ہیں. لیکن جو کام کرنے والے ریلیونٹ لوگ ہیں وہ 2 3 کیمرے ہیں, تو اتنے ہمیں کیمرہ مین چاہیے. تو اتنی ٹیم کے ساتھ ہی, میں تو کئی دفعہ کہتا ہوں یہ 1 مین آرمی بھی ہے. 1 مین کے ذریعے آپ اگر 22 لاکھ کا سبسکرائب کر لیں, 31 لاکھ کا آپ لائک لے لیں, اور پھر اس کا امپیکٹ ہو, آپ کی ہر پوسٹ کے پیچھے ایک امپیکٹ ہو, آپ نے بلیک میلنگ نہ کی ہو, آپ نے کسی کو برا بلا نہ کہا ہو, مثبت بات کی ہو, تو یہ ایک تحریک ہے ساری. آج تو آپ کے پاس بڑا ادارہ ہے, بڑی گاڑی ہے, سب کچھ آپ کے پاس بہتر ہے, ماہانہ آمدن کیا ہے؟ سر دیکھیں, ماہانہ آمدن ہوتی ہے جس کی کوئی تنخواہ ہوتی ہے, اس کو پہلی کو ملنی ہوتی ہے. تو میں تنخواہ دار بندہ نہیں ہوں, میں فری لانسر ہوں. فری لانسر کی ڈیفینیشن ہوتی ہے کہ اس کو کسی مہینے کام ملتا ہے, کسی مہینے کام نہیں ملتا. اس میں بھی فاروق بھائی میں نے ایک کلیہ بنا لیا کہ مجھے اپنے کچن کے لیے, اپنے پیٹ کے لیے شاید 2 دن کام کرنا پڑتا ہو. میں 28-29 دن ایک درویش کی طرح, یہ میرا ادارہ, میں اپنا بھرپور دے رہا ہوتا ہوں کہ لوگوں کو فائدہ ہو جائے, یہاں آنے والوں کو فائدہ ہو جائے. آپ یہاں کبھی آئیں, یہاں لنگر چل رہا ہوگا, کوئی نہ کوئی فائدہ مل رہا ہوگا, کوئی نہ کوئی خیر مل رہی ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ اپنے آنے والے کو امید دیتے ہیں, یہ بھی لنگر کی شکل ہے. اگر ایک کتاب سائن کر کے دیتے ہیں, یہ بھی لنگر کی شکل ہے. اگر روٹی کھلاتے ہیں, یہ بھی لنگر کی شکل ہے. اگر تھاپڑا مارتے ہیں, شاباشی دیتے ہیں, یہ بھی لنگر کی شکل ہے. موٹیویشنل اسپیکرز واقعی ان کی وجہ سے جو سننے والے ہیں ان کی زندگیاں بدل جاتی ہیں؟ سر دیکھیں, میرا کہنا یہ ہے کہ اگر کوئی نوکری کرنے والا نوکری چھوڑ دے تو یہ کوئی چھوٹا واقعہ تو نہیں ہے. یہ تو جا کے پوچھیں ذرا سی او کے دل پہ کیا گزری ہے. یہ تو جا کے پوچھیں کہ اس نے جب اپنی امپائر کھڑی کی, مگر آج میں نوکری نہیں کر رہا اور یہاں پر ہوں, تو سوچیں جس نے مجھے ہلا شیری دی ہوگی وہ کتنا بڑا محسن ہوگا کہ اس نے ایک نئی مثال قائم کر دی. ہم کیوں اپنے استادوں کے ہاتھ چومتے ہیں, گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے انہوں نے نیا راستہ ہمیں دکھایا. ہماری زندگی میں تحریک پیدا کرنے والے کی بڑی اہمیت ہے, کوئی انسپائر کرنے والے کی بڑی اہمیت ہے, اس سے انکار ہی نہیں کیا جا سکتا. ہم بچپن سے کہانیاں پڑھتے ہیں کہ چونٹی نے بار بار کوشش کی, بادشاہ نے تحریک پکڑی کہ چونٹی اتنی کوشش کر سکتی ہے, میں کوشش کیوں نہیں کر سکتا؟ تو بھائی انسان تو اس سے زیادہ بڑی موٹیویشن. کتنے لوگ آپ کے پاس آئے جنہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کی بات سنی, ہماری زندگی بدل گئی, ہم نے جاب چھوڑ دی یا ہماری زندگی بدل گئی؟ سینکڑوں کی مثالیں. اس کی سب سے میں آپ کو بڑی مثال دوں, ہم نے کئی بار ایسا سروے کنڈکٹ کیا. یہ پینڈیمک کے شروع میں نے ایک سروے کنڈکٹ کروایا کہ میرا نام قاسم علی شاہ ہے, میں یہ 10 سال سے پیج چل رہا ہے, آپ کے ساتھ میری کوئی یاد, کوئی وابستگی, کوئی حوالہ ہے تو مجھے بتا دیں. نیچے فاروق بھائی 8,500 کمنٹ تھے. ان 8,500 کمنٹوں میں یہ بھی کمنٹ تھے کہ ہم ایئرپورٹ پہ فلانے سن میں آپ کو ملے تھے, آپ نے 15 منٹ ہم سے بات کی تھی, آج یہ سفر یہاں تک پہنچ چکا ہے. ہم روز کئی کہانیاں یہاں پر ہمارے رجسٹرڈ ہوتی ہیں جو آ کے کہتے ہیں کہ جی ہم یہاں پر تھے, میری زندگی میں بہتری آ گئی. کوئی کہتا ہے کہ جی میں نے لکھنا شروع کر دیا, کوئی کہتا ہے میں نے بولنا شروع کر دیا, کوئی کہتا ہے میں نے کاروبار شروع کر دیا, کوئی کہتا ہے جی میں, والدین آتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے بچے ادب کرنے لگ پڑے. تو سر دریا کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ کہ یہ صرف ہرن کو پانی پلانا. دریا کا کام ہے وہ بہتا چلا جائے, استاد کا کام ہے بہتا چلا جائے, اس سے کوئی بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے. سورج چمکتے ہوئے یہ نہیں کہتا کہ اس فرقے کے لیے میں نہیں چمک رہا, وہ سب کے لیے چمکتا ہے. جو جتنا نیچرل ہوتا ہے, جتنا قدرت کے قریب ہوتا ہے, جتنا اپنے کام کو اللہ کا فضل مانتا ہے, اتنا وہ فطرتی انداز سے فائدہ دے رہا ہوتا ہے. آپ موٹیویشنل اسپیکر تھے, آپ کو دیکھ کے اتنے لوگوں نے یہ کام شروع کیا, تو آپ دل گرفتہ ہوتے ہیں یا خوش ہوتے ہیں کہ اتنے لوگ کام کر رہے ہیں؟ اس میں کئی لوگ تو بدنام بھی کر دیتے ہیں. اچھا دیکھیے سر, دنیا میں بڑے کم لوگ ہوتے ہیں, میں بلکہ انہیں کہتا ہوں 1% لوگ ہوتے ہیں جو ٹرینڈ سیٹر ہوتے ہیں, باقی سب ٹرینڈ کو فالو کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیے 15 سے 20 سالوں میں اینکر بننے کا کتنا رجحان ہے, کیا یہ ٹرینڈ نہیں ہے؟
یہ کتنا بڑا ٹرینڈ ہے. آپ کے 128 چینل ہیں اس وقت, ان میں معروف بھی ہیں اور غیر معروف بھی ہیں. ہر چینل پہ آپ منیمم اگر 10 اینکرز کر دیں تو آپ ضرب دے لیجئے, یہ تقریباً آپ کے پاس 1280 اینکرز بنیں گے. تو یہ کیا ایک پورا طوفان نہیں آیا؟ پھر سوشل میڈیا آ گیا, اردو پوائنٹ آ گیا, باقی سب ادارے آ گئے, تو اس کے بھی اگر شامل کر لیے جائیں تو کیا یہ ہزاروں کی تعداد نہیں بنے گی؟ تو دیکھیے وقت کے ساتھ ساتھ زمانہ بدلتا ہے, نئی چیزیں متعارف ہوتی ہیں. اینکر کا ورڈ ہی نہیں تھا, بلاگر کا ورڈ ہی نہیں تھا. آپ دیکھیں نا جی, چند سال پہلے بلاگر کا ورڈ تھا, نہیں تھا. آپ دیکھیں ڈیولپر کا ورڈ تھا, نہیں تھا. کانٹینٹ رائٹر کا ورڈ آپ نے یہ چند سالوں میں سنا ہے. تو آنے والے وقتوں میں آپ کو کنسلٹنٹ کا ورڈ ملے گا, آپ کو کوچ کا ورڈ ملے گا, آپ کو ٹرینر کا ورڈ ملے گا. مجھے سب سے زیادہ جو حیرت ہوتی ہے وہ ایک بات سے ہوتی ہے, کہیں وہ لوگ فاروق جو 15-20 سال سے اسی کام میں ہیں, وہ اتنا بعض اوقات حسد کرتے ہیں, وہ اسی کام کے خلاف بولنے لگ پڑتے ہیں کیونکہ انگور بڑے کھٹے ہیں. استقامت سے روز کام کرنا, ٹائی کوٹ لگا کے 9 بجے دفتر آنا, 5 بجے تک محنت کرنا, سر وہ محنت لوگ نہیں کرتے, وہ خود دل گرفتہ ہو کے خود ناکامی کی اتنی بڑی مثال بن جاتے ہیں. ایک بات یاد رکھیے, اگر آپ کسی خود ایکسپیرینس سے نہیں گزرے آپ اس کو پڑھا نہیں سکتے. میرے لیے سب سے آسان سمجھانا اپنے گھر کا رستہ ہے کیونکہ مجھے آتا ہے, لیکن جس رستے پہ میں چلا نہیں ہوں اور جہاں میں پہنچا نہیں ہوں میں دوسروں کو کیسے سکھا سکتا ہوں؟ موٹیویشن اسپیکر کے لیے کوئی باقاعدہ تعلیم ضروری ہے, زندگی میں کامیاب ہونا ضروری ہے یا ناکام ہونا ضروری ہے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے, پاکستان میں کوئی ڈگری نہیں ہے, سرٹیفکیشنز ہیں. obvious ہے جو استاد بڑے مینٹورز ہیں وہ سب کے سب اپنے سرٹیفکیٹس کرواتے ہیں, اور وہ سرٹیفکیٹ پارٹیسپیشن کے ہیں. کوئی آپ کو سند نہیں دے سکتا کیونکہ سند اس کی بنی نہیں ہے. پاکستان میں کئی طرح کے ایسے سبجیکٹس ہیں جن کی ابھی ڈگریز متعارف نہیں ہوئی. ای کامرس ہے, کوئی ڈگری متعارف نہیں ہوئی. انیبلر ہے, اور لوگ ہیں وہ کروا رہے ہیں. موٹیویشنل اسپیکنگ ہے یا ٹریننگ ہے, اس کی باقاعدہ ڈگری کوئی بھی نہیں ہے. کچھ لوگ ہیں جو یہ کروا رہے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ آپ کی زندگی کا کسی بھی طرح کا مشاہدہ تجربہ آپ اس کی ٹریننگ دے سکتے ہیں. آپ سے کوئی پوچھے کویشچن کیسے کرنے ہیں, کسی بندے پہ ریسرچ کیسے کرنی ہے, ایک انٹرویو کیسے کنڈکٹ کرنا ہے, آپ اس کے ٹرینر ہیں, آپ کے پاس سند نہیں ہے, لیکن آپ ینگ بچوں کو تیار کر سکتے ہیں کہ آپ نے ایک کویشچن اچھا کرنے والا اینکر کیسے بننا. جس ایکسپیرینس سے آپ خود گزرے ہیں اس کو سکھا سکتے ہیں. میں سکھا سکتا ہوں کہ ٹیوشن پڑھانے والے سے آپ اس ملک کی عدلیہ کو, بیوروکریسی کو, اداروں میں سب جگہ میں نے پڑھایا, یہاں تک کا سفر میں نے کیسے طے کیا, میرا وزڈم کیا ہے, میں نے اس میں کیا کیا, میں نے کتنی کتابیں پڑھی, میں نے کتنی محنت کی, میں کتنا سویا, کتنا جاگا. میرے پاس یہ جو ایکسپیرینس ہے, کسی بھی طرح کی کامیابی کے اسباق ہوتے ہیں, جو بھی جہاں پہنچ جاتا ہے اس کے اسباق ہوتے ہیں. آپ کو بھی آج کوئی کہے کہ آپ اس کیمرے کو فیس کریں تو پیچھے کہانی بتائیے, وہ پورے اسباق ہوں گے. میں نے یہ سیکھا, میں نے یہ غلطی کی, میں دیر سے آیا, میں وقت پہ پہنچا, اس سے میں نے یہ سیکھا, یہ سارے اسباق ہیں. اسی طرح میری زندگی کے جو اسباق ہیں میں نے ان کو نریٹ کر دیا. زندگی میں جس فیلڈ سے آپ وابستہ رہتے ہیں, اس میں سے گزرتے ہیں, اس کے تجربات بتانا تو ٹھیک ہے, لیکن موٹیویشنل اسپیکر تو دنیا کے ہر موضوع پہ بولنا شروع کر دیتے ہیں, اس کو کیسا سمجھتے ہیں؟ اچھا سر دیکھیں, یہ بھی ایک مبالغہ ہے, یعنی یہ بات بذات خود مانی نہیں رکھتی. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک بندہ ہر موضوع پہ بات چیت کر رہا ہو. آپ یہ دیکھیے کہ ان کی اگر آپ ٹاپک کی لسٹ بنائیں, وہ ملتے جلتے آپ کو ڈومینز کے ٹاپک ملیں گے. میرا کام ہے رائے دینا, میں رائے دیتا ہوں, وہ رائے عامہ ہو جاتی ہے. میرا کام رائے دینا ہے. دنیا میں ہزاروں ایسے سبجیکٹ ہوں گے جس میں نے بات نہیں کی ہوگی, ہزاروں. مجھے اکنامکس کا کچھ نہیں پتا, آپ نے جیسا پوچھا, مجھے انجینئرنگ کا کچھ نہیں پتا, آدھی انجینئرنگ میں نے کی ہے, میں آدھا انجینئر ہوں, میں نے ایک کمنٹ کبھی انجینئرنگ پہ نہیں دیا, مجھے پتا نہیں ہے اس کا. تو دنیا کے کتنے سبجیکٹس ایسے ہوں گے جو میرے ایکسپیرینس میں نہیں, میں نے اس پہ بات نہیں کی ہوگی. اب ہوتا کیا ہے, اس طرح کا کمنٹ بھی کیسے پاس ہوتا ہے؟ لوگ منظم کام نہیں کر رہے ہوتے, ان کا کام تنظیم میں نہیں ہوتا. آپ میرے دیکھیں بھائیوں کی طرح دوست ہیں, آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم تنظیم سے رکھتے ہیں, چھوٹے چھوٹے کام, یہاں آنا, میرا بیٹھنا, میرا کام کرنا, یہ ہر ایک کا پروٹوکول. یہ کیوں ہے مجھے سمجھ آئیے, جتنا منظم تنظیم اور اسٹریٹجی کے ساتھ چلتے ہیں آپ زیادہ کام کرتے ہیں. تو یہ ایک منظم کام تھا جس کی وجہ سے جس کا امپیکٹ زیادہ دکھتا ہے. تو جو لوگ میرے سے شاید سینئر ہوں گے لیکن تنظیم نہیں ہے, استقامت نہیں ہے, پلاننگ نہیں ہے, لرننگ نہیں ہے, اسٹریٹجی نہیں ہے, یعنی دراصل اپنی نالائکی ہے. یہ دنیا کا سب سے آسان کام ہے کہ کسی پہ الزام لگا دیا جائے, اور دنیا کا سب سے مشکل کام ہے آپ ذمہ داری قبول کریں, آپ مانیں یار میری غلطی ہے. ہمارے معاشرے میں ایک عام رائے ہے کہ جو کامیاب شخص ہے اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں زندگی میں کوئی جھوٹ فریب شامل ہوتا ہے. آپ کو بھی کبھی جھوٹ بولنا پڑا اور فریب کرنا پڑا ہے؟ اچھا دیکھیں, یہ سب کے سب جو رائے عامہ اس طرح کے بنے ہوتے ہیں, ان کے پیچھے بعض اوقات کوئی ایکسپیرینس ہوتا ہے اور بعض اوقات کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوتا. اس سماج کے کچھ مزاج سمجھ لیجئے, میں بینگ ایک آبزرور آپ کو بتا رہا ہوں. یہ سارا معاشرہ کامیاب ہونا چاہتا ہے, یہ کامیاب بندے کو گالیاں نکالتا ہے, پہلی بات. نمبر 2,
اس معاشرے میں اپنی صلاحیت کو پالش کرنے کی بجائے دوسروں کی خامیاں تلاش کرنے کی عادت زیادہ ہے۔ نمبر 3، اس ملک میں اگر آپ نے کام کرنا ہے تو آپ کو انتہا کی ہیپوکریسی اور آپ کو منافقت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ چوتھی بات، آپ اگر اس ملک میں گرو کرنا چاہتے ہیں، سوال پوچھا جاتا ہے ہم سے کہ قاسم صاحب یہ بتائیے پاکستان میں بڑی بزنس امپائر کیوں نہیں بن پائی؟ جو 500 فارچون ہے اس میں ایک پاکستانی کمپنی کیوں نہیں ہے؟ میں انہیں کہتا ہوں کہ پاکستان یا انڈو پاک کی ساری بیلٹ میر جعفر میر صادق سے بھری ہوئی ہے۔ یہاں پہ ٹرسٹ آپ بھائی پہ کرتے ہیں، وہ اڑا دیتا ہے، جا کے کورٹوں میں کیس دے کے سکے بھائیوں کے، باپ بیٹے کے کیس چل رہے ہیں، چاچے مامے کے کیس چل رہے ہیں، پارٹنرز کے کیس چل رہے ہیں۔ یہ اتنا زیادہ ٹرسٹ کا ڈیفیسٹ ہے، یہ اتنی زیادہ کمی ٹرسٹ کی ہے کہ یہاں پر ایک خاص حد بڑھنے کے بعد لوگ گرو نہیں کرتے۔ یہاں گرو کرتے ہیں تو عبرت کا نشان بن جاتے ہیں، کیونکہ کہیں نہ کہیں میر جعفر اور میر صادق ان کے گلے میں پھندا ڈال دیتا ہے۔ جب لوگ پاپولر ہوتے ہیں تو ان کے تو قریبی عزیز اور رشتہ دار بھی ان سے حسد کرتے ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں جوتے اگر چلنے میں جوتا آپ نے پہنا، جوتے کا سب سے بڑا ثبوت کہ وہ چلا ہے اس کا گھسنا ہے، گھسنا ثبوت ہے کہ جوتا استعمال ہوا ہے۔ ایک بندہ گرو کر رہا ہے، وہ ڈیلیور کر رہا ہے، وہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، اس کا کوئی امپیکٹ ہے، اس کا سب سے بڑا سائن ہے کہ لوگ حسد کریں گے۔ اگر جس سے حسد نہیں کیا جا رہا وہ کامیاب نہیں ہے۔ دیکھیے حسد سائن ہے، حسد سائن ہے کہ ایک بندے نے کچھ کیا، یہ ریزسٹنس ہے۔ یہ آپ اچھا حسد کرتا کون ہے؟ یہ دیکھیے حسد وہ کرتا ہے جو کچھ نہیں کر رہا ہوتا یا جو کچھ کر نہیں پاتا، اس کے پاس آخری آپشن ہوتی ہے وہ کوئی الزام لگا دے، وہ کچھ ایسا کہہ دے جس کی بنیاد کوئی نہیں ہے، اس کے نیچے کوئی بنیاد کے بغیر وہ بات کہہ رہا ہوتا ہے، اور وہ چند سالوں چند مہینوں کے بعد اس کی کوئی اہمیت بھی کوئی نہیں رہ جاتی، کام وہی رہتا ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے، اس کا مفہوم ہے کہ جو دوام ہے نا وہ پانی کو ہے، جھاگ کو نہیں ہے۔ جھاگ اوپر بنتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، پانی پہ جھاگ دیکھیں بنتی ہے، سمندر پہ جائیں دریا پہ جائیں وہ بلبلے بنتے ختم ہو جاتے ہیں۔ جو سیٹل ہونے والی چیز ہے، میں آپ کو یہ بھی یہاں کہنا چاہوں گا، جو مخلوق اور جو اللہ کے بندے ہیں ان کے فائدے میں کوئی چیز ہے اس کو دوام ہو جائے۔ آپ تو اس طرح سے ٹرینڈ سیٹر ہیں موٹیویشنل سپیکرز کے لیے، تو جو نفسیات پڑھنے والے ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یار یہ نفسیاتی مسائل بھی حل کر رہے ہیں، یہ دیگر مسائل کے اوپر بھی بات کر رہے ہیں۔ تو آپ نے بہت سے موٹیویشن سپیکر ایسے دیکھے بھی ہوں گے، تو آپ ان کو ایڈریس نہیں کرتے ان موٹیویشن سپیکرز کو کہ یار آپ یہ کام نہ کریں، ہماری ڈومین یہ ہے؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ اس پہ میں نے بے شمار لکھا ہے، بے شمار بولا ہے، بے شمار لیکچرز دیے۔ پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں بے شمار ایسے سپیکرز ہیں جن کا اپنا کوئی ایکسپوئر نہیں ایکچولی۔ میں مثال دیتا ہوں، ایک صاحب ہیں وہ NLP پڑھاتے ہیں اور NLP کے ذریعے ایکسیلنس اور کامیابی کی گارنٹی دیتے ہیں، 35 40 50 ہزار روپے کی ان کی ٹکٹ ہے۔ دکھ کی بات یہ وہ انتہا کے ناکام ہے، وہ خود اتنا ناکام انسان ہے، یعنی کہ اس کی زندگی میں کہیں ایکسیلنس اور کہیں کو بہترین پرفارمنس اور کوئی بڑی اچیومنٹ وہ نظر نہیں آتی۔ کوئی نوکری مل جانا اچیومنٹ نہیں ہوتی، بعض اوقات ڈیلیور کرنا، سوسائٹی کے لیے کچھ دے دینا، کچھ نیا کر دینا، یہ اچیومنٹ ہوتی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، جو خود فلاپ ہے یا خود نہیں چل سکا، جو خود کارگر نہیں ہے، وہ اصل میں ڈی موٹیویشنل سپیکر ہے، وہ تو موٹیویشن اڑانے والا ہے۔ سو ہوتا کیا ہے کہ وہ ہر چیز کو کلیم تو کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ کر نہیں پاتا۔ تو میں ویسے بھی کہوں گا کہ آپ ایتھیکلی غلط ہیں کہ آپ اگر ایک سپیکر ہیں یا اینالسٹ ہیں یا کوچ ہیں، آپ ہر چیز کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ ایک سائیکل سکھانے والا کیسے چلانی ہے، وہ سائیکل کا کوچ ہو سکتا ہے، ہر چیز کا نہیں ہو سکتا۔ آپ کی جو ایکسپرٹی ہے آپ اس میں رہیں، آپ اسی میں رہ کے اپنے کام کریں۔ شاہ صاحب پورے پاکستان میں کتنے موٹیویشن سپیکرز کام کر رہے ہیں؟ کوئی ڈیٹا وغیرہ تو آپ کے پاس آیا ہوگا؟ سر ابھی تک بدقسمتی یہ ہے کہ ریگولیٹری اتھارٹی کوئی نہیں ہے، ابھی تک کوئی بورڈ نہیں بنا۔ یہ آج سے 20 سال پہلے جب میں اس طرف آیا، 18 سال پہلے، تو ابتدا میں ایسوسیشنز بنی ہوئی تھی ٹرینرز کی، میں بھی اس کا ممبر بنا۔ میں حیران کہ ہمارے سارے سینئرز آپس میں اتنا لڑتے تھے کہ وہ ایسوسیشنز نہیں چل سکیں۔ تو میرا یہ خواب ہے کہ کمنگ ڈیز میں ایک ریگولیٹری باڈی بنا دی جائے تاکہ اس میں سب لوگ رجسٹرڈ ہو سکیں اور یہ ایک پروفیشن کے طور پہ انٹروڈیوس ہو سکے۔ لوگ تو بڑی دور سے آتے ہیں اور ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں، پھر ہزاروں روپے کی ٹکٹیں لیتے ہیں، اور ایک لیکچر سننے کا اتنا مہنگا انہیں پڑتا ہے۔ آپ بھی اس طرح کرتے ہیں؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ آپ دیکھیے یہ ادارہ، یہ سیلف ڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، یہ لوگوں سے چندہ نہیں لیتا، یہ زکوٰۃ نہیں لیتا، یہ ڈونیشن نہیں لیتا، یہ ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ یہ ادارہ سیلف ڈیپینڈنٹ ماڈل پہ چلتا ہے۔ 7 ہم فیملی کے ممبرز ہیں اور وہ 7 ہی بورڈ ممبر ہیں۔ یہ 7 بورڈ ممبرز یہ خود مل کے سوچتے ہیں، اسٹریٹجی بناتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں، اس کو مینٹین کیسے رکھ سکتے ہیں۔ یہ اپنی کہہ لیجیے اکانومی خود جنریٹ کرتا ہے اور یہ ادارہ اپنے پاؤں پہ چلتا رہتا ہے۔ ہمارے پارٹیسپینٹس 80% میں نے آپ کو بتایا وہ ہیں جو یہاں آتے ہیں،
سیشن اٹینڈ کرتے ہیں, سیشن اٹینڈ کر کے چائے سموسا بسکٹ لے کر چلے جاتے ہیں, انہیں 1 روپیہ پے نہیں کرنا پڑتا. جس سیٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں وہاں منرل واٹر کی بوٹل بھی رکھ دی جاتی ہے کہ آپ کو پانی پینا تو باہر نہ جانا پڑے, آپ لیکچر اٹینڈ کریں پانی پی لیں. تو یہ تو ایک فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. اور رہ گئے چھوٹے چھوٹے کورسز, ان کے اتنے نامنل چارجز ہیں, 1000 روپیہ سر پورے دن کے چارجز, جس میں کھانا شامل ہے, جس میں کتابیں شامل ہیں, جس میں سرٹیفکیٹ شامل ہے. کیا غلط ہے؟ اور 10 دن کا اگر کورس ہے, مثال لیجئے کہ انٹرپرینور کورس ہے یا ٹرینر بننے کا کورس ہے یا رائٹنگ کا کورس ہے, سر 10 دن کے کورس کے 5-7 ہزار روپیہ, جس میں پھر اگین 7-8 دن کا کھانا شامل ہے, جس میں سرٹیفکیٹ شامل ہیں, جس میں لاہور کا ٹور شامل ہے. اس طرح کے سارے ایکسپوئر کروائے جاتے ہیں. یہ سوال آپ اس سے کریں جس نے پارٹیسپیٹ کیا, وہ بتا پائے گا کہ یار یہ تو الٹا ہم پہ لگا دیتے ہیں, یہ وہ چارجز ہیں جو اس سے لے کے اس پہ لگا دیتے ہیں, ادارہ ان سے چارج نہیں کرتا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں منافع کمانے کی بجائے اپنی ذاتی جیب سے لوگوں پہ خرچ کرتا ہوں, ٹریننگ کرواتا ہوں. سر وقت دینا دنیا کا سب سے اہم چیز ہے, اپنی انرجی, اپنا وقت, اپنے وسائل اس پہ لگا دینا. تو یہ میرا مشن ہے فاروق بھائی. مشن کی سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے آپ قربانی دیتے ہیں. مشن کی نشانی ہوتی ہے بعض اوقات آپ بنیاد کا پتھر بن جاتے ہیں. یہ پودے جو ہم لگا رہے ہیں یہ آئندہ 10-12 سالوں میں آپ کو نظر آئیں گے. آپ تو سفر کر رہے تھے, جہاز جو اچکولے کھانا شروع ہو گیا, موت کو بڑے قریب سے دیکھا, ہوا کیا تھا؟ یہ 2 بار زندگی میں ہوا جی. ایک بار ایئر بلو کی فلائٹ تھی, میں کراچی جا رہا تھا, وہ لینڈ نہ کر سکی, مسقط پہنچ گئی. اور ایک بار میں ملتان جا رہا تھا اور وہ لینڈ نہ کر سکا, اس نے بڑی کوشش کی, ATR تھا اور وہ پنڈی پہنچ گیا. تو وہ ویدر کی خرابی کی وجہ سے, کیونکہ ویدر اس حالت میں نہیں تھا کہ وہ لینڈنگ پوزیشن پہ لا پاتے, تو وہ اللہ تعالیٰ نے بال بچایا. لوگ تو ارد گرد کلمہ پڑھ رہے ہوں گے, آپ کیا کر رہے تھے اس وقت؟ مزے کا اس لیے ایکسپیرینس تھا کہ میں وہ لوگ جو اس وقت کلمہ پڑھ رہے تھے, سورۃ یاسین پڑھ رہے تھے, درود شریف اونچی اونچی آواز سے پڑھ رہے تھے, ان کو تھوڑی دیر کے بعد جب وہ دوسرے اسٹیشن پہ لینڈ کیا جہاں پر لینڈ نہیں کرنا چاہیے تھا, ان کو میں نے گالیاں نکالتے دیکھا. وہ PIA والوں کے گلے قربان پکڑ رہے تھے, وہ گالیاں نکال رہے تھے, وہ برا بلا کہہ رہے تھے, اور تھوڑے ہی لمحے پہلے وہ اللہ کو یاد کر رہے تھے, موت اتنی قریب تھی. تو بندہ انسان کی 2 ایکسٹریمز دیکھتا ہے کہ وہ جہاز جب مشکل میں ہوتا ہے تو سارے صاحب دعا بنے ہوتے ہیں, لیکن وہ کنارے لگ جاتا ہے تو وہ الزام لگانے لگ پڑتا ہے. زندگی بھرپور آپ نے گزاری ہے, گزار رہے ہیں, ہینڈسم بھی ہیں, محبت وغیرہ تو کی ہوگی. زندگی میں محبت, میری زندگی کی پہلی محبت میری ماں تھی. میں اپنی ماں اور باپ دونوں کا عاشق ہوں. میں نے ان سے سیکھا بڑا کچھ. میں کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ بے لوث رشتے وہ ماں باپ کے رشتے ہیں. میرے تمام استاد, میرے ٹیچرز میں مجھے سب سے عشق ہے. میرے سے کئی استاد عمر میں تھوڑے سے بڑے ہیں, چند سال کا فرق ہے, نوید مجید صاحب کا اور میرا, کاشف رشید صاحب کا اور میرا, لیکن میرا اللہ جانتا ہے اور وہ خود بھی گواہ ہیں کہ میں ان کو دیکھ کے ہاتھ باندھ لیتا ہوں. فاروق, میرا کہنا یہ ہے کہ جو بندہ کسی کو ایڈمٹ نہیں کرتا وہ ترقی نہیں کر سکتا. جو بندہ تھینک فل نہیں ہوتا وہ ترقی نہیں کر سکتا. جو بندہ اپنے اندر ایک احترام کا جذبہ کسی کے لیے پیدا نہیں کرتا وہ ترقی نہیں کر سکتا. جو سٹارز ہوتے ہیں ان کی زندگی میں تو ان کے گھر والے, ان کے رشتہ دار سب سے آخر میں انہیں تسلیم کرتے ہیں. آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے؟ یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے, لہٰذا میرے ساتھ بھی ہوا ہے. تو میں نے کبھی کوشش بھی نہیں کی کہ میں منوا پاؤں. میرا خیال ہے سب سے پہلی شناخت جو اس سفر میں ہو جاتی ہے وہ والدین کو ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ ان کی آنکھوں پہ کوئی تعصب کا, نفرت کا پردہ نہیں ہوتا. وہ پہچان جاتے ہیں کہ کچھ منفرد اور کچھ مختلف ہے اس کے ساتھ, اور آہستہ آہستہ پھر وہ سارے ساتھ اس کہہ لیجیے قافلے میں شامل ہو جاتے ہیں. شادی کی جو آئیڈیل ایج ہے وہ کیا ہے؟ میں ایج سے نہیں جوڑتا شادی کو, میں ہمیشہ ذمہ داری سے جوڑتا ہوں. جتنی جلدی آپ ذمہ دار ہو جائیں. میرا بیٹا ہے وہ ماشاءاللہ 13-14 سال کا ہے. میں کہتا ہوں اگر آپ 20 سال میں ذمہ دار ہو تو میں نے بیٹا آپ کی شادی کروا دینی ہے, لیکن 30 کے بھی آپ ذمہ دار نہیں ہو, اپنی ذمہ داریاں قبول کرنے کو تیار نہیں ہو, تو زندگی میں کسی کو شامل کر کے اس کو خجل کرنے کی کیا ضرورت ہے. شاہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ.